ابو حنیفہ یہ کنیت وصفی ہے، نام ہے نعمان بن ثابت۔ دیکھیے کنیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کنیت نسبی ہوتی ہے اور ایک کنیت وصفی ہوتی ہے۔ نسبی کنیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی بیٹے کی جانب نسبت کرتے ہوئے کوئی کنیت رکھ دی جائے اور اسی کی طرف سے یہ منسوب ہو جائے تو یہ ہوتا ہے کنیت نسبی۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو القاسم، تو قاسم یہ آپ کے لڑکے کا نام تھا، اسی کی طرف نسبت کر کے آپ کو ابو القاسم کہتے ہیں۔ اور ایک کنیت ہوتی ہے کنیت وصفی، یعنی کسی انسان کے اندر کوئی خاص وصف ہوتا ہے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کی کنیت رکھ دی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں کنیت وصفی۔ جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن عثمان، اور کنیت کیا ہے؟ ابو بکر۔ ایسا نہیں ہے کہ بکر آپ کا کوئی لڑکا تھا اس کی طرف نسبت کر کے آپ کو ابو بکر کہتے، نہیں، عربی میں بکر کہتے ہیں ہر چیز میں پہل کرنے والے کو، یعنی حضرت ابو بکر ہر نیکی کے کام میں پہل کرنے والے ہیں، اس اعتبار سے آپ کو ابو بکر کہا جانے لگا۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ابو تراب کہتے ہیں، اور ابو کا معنی باپ نہیں ہوتا ہر جگہ، ابو کا معنی والا بھی ہوتا ہے۔ جیسے ابو ہریرہ، بلی کا بچہ ہاتھ میں ہے، آپ کی کنیت ابو ہریرہ ہو گئی۔ ایسے ہی ابو حنیفہ، ایک واقعہ آپ کی طرف منسوب یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کی ایک لڑکی تھی، اس نے ایک مسئلہ بتایا تو اسی وقت سے آپ کو ابو حنیفہ کہا جانے لگا۔ علماء نے اس واقعے کی تردید کی ہے اور کہا کہ واقعہ درست نہیں ہے۔ ابو حنیفہ کنیت کیوں پڑی؟ دیکھیے حنیفہ عربی میں کہتے ہیں کہ قلم دوات کو بھی ایک معنی یہ آتا ہے، تو امام صاحب کی مجلس میں جو شاگرد بیٹھتے تھے وہ ہر وقت قلم اور دوات کو لے کر بیٹھتے تھے اور ہر وقت امام صاحب کے علوم کو یہ مرتب کرتے تھے، اس اعتبار سے آپ کی کنیت پڑ گئی ابو حنیفہ۔ ایک وجہ یہ ہے کہ حنیفہ یہ خالص کو کہتے ہیں، یعنی ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خالص دین والے تھے، یعنی دین حنیف اس دین کو کہتے ہیں جس میں باطل کی آمیزش نہ ہو، تو امام صاحب نے اس دین کو مرتب کیا جو خالص دین تھا، اس اعتبار سے امام صاحب کو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں۔